الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین توکلت علیک یا رب العالمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا 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 حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو اس بابرکت محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، جو منسوب ہے حضرت سیدنا امام حسین بن علی علیہم السلام کی طرف، اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہم سب کے دلوں کو اہل بیت کی محبت اور مودت سے مالا مال فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ اہل اسلام کے لیے اس لیے قابل توجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر اللہ المحرم قرار دیا ہے کہ محرم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے رکھنا اللہ نے افضل قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ جس نے محرم کے دنوں میں کسی ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک کے بجائے 30 دنوں کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر اپنے مال و اسباب کے دروازے کھولے گا، اپنا دسترخوان وسیع کرے گا، تو اللہ رب کریم اس کی برکت سے پورے سال اس کے کاروبار اور مال و دولت میں وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ اور جب مدینہ طیبہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو جو اللہ نے فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اس مناسبت سے یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ کے تمہارے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں، اور اگلے سال ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر یہود کی تردید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا بھی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک درس عطا فرمایا۔
محرم الحرام کا مہینہ ہمارے لیے اس لیے بھی لائق توجہ اور نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت آل اطہار میں سے تقریباً 27 افراد اور ان کو شامل کرتے ہوئے دیگر اصحاب میں سے تقریباً 72 نفوس نے اپنی جانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نذرانہ پیش کیا، جن میں تقریباً کم و بیش صرف 17 افراد وہ ہیں جو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کی بہت فضیلت اور برکت ہم لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا قل یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن میں صرف 4 مقامات پر قل ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ رب کریم نے 300 سے زائد مقامات پر اہل ایمان کو قل کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کار نبوت پر کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اسلام کی دعوت اور تبلیغ پر یہی فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر اور اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ اور حضور نے بھی ایک اور مقام پر قرآن مجید میں یہی فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن اس مقام پر فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں، تم سے کسی مالی منفعت کا طلبگار نہیں، لیکن اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلے سے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو مجھے تم سے صرف ایک بات مطلوب ہے، اور وہ یہ کہ میرے اہل بیت اور اہل قرابت سے مودت رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی مودت اور محبت کو اپنے دلوں میں جاگزیں کر لینا، اور یہی عمل اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب کریم نے آیت مباہلہ جب نازل ہوئی، عموماً ہمارے ہاں لوگوں کو قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آیت تطہیر بھی اہل بیت کے لیے نازل ہوئی، آیت مودت اہل بیت کے لیے نازل ہوئی، وہ آیت مبارکہ جس میں اہل بیت نے کئی دنوں کا روزہ رکھنے کے باوجود جب افطار کا وقت آیا تو کسی مسکین کو افطار عطا کر دیا، کسی یتیم کو اپنا دسترخوان پر سجا سب کچھ رزق عطا کر دیا، کبھی کسی قیدی کے سوال کو پورا کر دیا، اور اللہ رب کریم نے انہی نفوس قدسیہ کے لیے آیت مباہلہ کو نازل فرمایا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ رب کریم نے جب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹوں کی باری آئی تو حسن اور حسین علیہم السلام کو ساتھ لے لیا، جب عورتوں کی باری آئی تو سیدہ کائنات کو ساتھ لے لیا، اور جب اپنی جان کو لانے کی بات ہوئی تو نفس رسول علی المرتضیٰ کو ساتھ لے لیا، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک میدان میں ان عیسائیوں کے برخلاف دعا کرنے کے لیے مباہلہ کے لیے میدان میں تشریف لائے تو اسقف اعظم نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسے مبارک چہرے دیکھتا ہوں کہ اگر آج انہوں نے تمہارے لیے دعا کی تو قیامت تک کسی کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، اگر یہ دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کی برکت سے پہاڑوں کو بھی رستے سے ہٹا دے گا۔ تو یہ اہل بیت کی شان ہے
کہ اللہ رب کریم نے ان کی فضیلت کو، ان کی برکات کو اس انداز سے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آپ کو پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے کان میں اذان اور اقامت کہی، اپنا لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں شامل فرمایا، اور تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ امام حسن حسین علیہم السلام محمد الرسول اللہ کے مشابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صحابہ کو کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی طلب ستاتی تو صحابہ کرام حضرت حسن اور حسین علیہم السلام کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں روز آپ علیہ السلام کے بالوں کو خود منڈوایا، آپ کے بالوں کے برابر چاندی اللہ کے رستے میں صدقہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام مبارک حسین رکھا، اور 2 مینڈھے آپ کی طرف سے عقیقے میں قربان کیے، اور قربان جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سر مبارک پر خوشبو کو ملا، اور حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اسے محبوب بنا لے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کا قد مبارک درمیانہ، نہ انتہائی طویل نہ نہایت کوتاہ اور قصیر، پیشانی مبارک نہایت کشادہ، چہرہ مبارک نور کا ایک ایسا مرقع کہ جو آپ کے حسن کا دیدار کرتا اسے محمد الرسول اللہ کی یاد آ جاتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا سینہ مبارک فراخ، مونڈھوں کے درمیان قدر فاصلہ، اور آپ کی مبارک ہڈیاں بہت بڑی اور مضبوط تھیں، اور جسم بہت گھٹا ہوا اور مضبوط اور خوبصورتی کے ساتھ پروردگار عالم نے آپ کو آواز کا ایسا حسن اور ترنم عطا فرمایا تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتے اور آپ کا کلام ہوا کے دوش پر سوار ہو کر لوگوں کی سماعتوں سے دل میں اترتا تو وہ اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ سر مبارک پر سیاہ رنگ کا امامہ رکھتے تھے، آپ کی مبارک زلفیں آپ کے امامے سے آپ کے مبارک کندھوں کا بوسہ لیتی تھیں، قمیص نہایت عمدہ پوشاک، شلوار، لمبی ٹوپی، جھالر دار چادر اور ریشم کی جھالر لگی ہوئی چادر اور امامہ، اور کبھی لنگی زیبتن فرماتے تھے، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہوا کرتی تھی، اور اس انگوٹھی کے نگینے پر لکھا تھا اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ رب کریم اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے۔ حضرت امام حسین کا کردار کیا ہے؟ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ کچھ فقراء اور مساکین نے جو زمین پر بیٹھے تھے آپ سے عرض کی کہ یا حسین زمین پر تشریف لائیں اور ہماری دعوت قبول کریں۔ آپ سوچئے کہ جو سید الانبیاء کے شہزادے ہیں، خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جب وہ حیات ہیں تو روئے زمین پر ان سے زیادہ افضل کوئی شخص موجود نہیں، اور جب گھوڑے پر تشریف لے جا رہے ہیں اور کسی فقیر نے صدا لگائی کہ ہمارے دسترخوان پر دعوت کو قبول کریں تو گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ زمین پر اترے، ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور پھر ان سے کہا کہ اب میں نے آپ کی دعوت قبول کی ہے، آپ بھی میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ تمام فقراء اور مساکین کو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر جو کچھ تھا وہ تمام کا تمام دسترخوان پر ان یتامى مساکین اور فقراء کے لیے سجا دیا۔ احادیث طیبہ میں
حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بہت سے فضائل اور مناقب آپ کے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ فن خطابت ہو، عبادت، صبر اور شجاعت ہو، علم اور فراست یا صدق مقال ہو، قوت کلام یا مصائب و آلام پر صبر کرنا ہو، شدت غیرت، سخاوت یا جرت ہو، حسن تدبیر یا دانش مندی ہو، آپ ہر مقام پر زہد و تقوی اور ورع ہو، امام حسین کو سب کا امام پاتے ہیں۔ امام عالی مقام آپ کو ایک ایسے مقتدا نظر آتے ہیں کہ تمام امت آپ کی اقتدا کو اپنے لیے باعث شرف گردانتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اور یہ احادیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں انہیں امام احمد بن حنبل نے اور تقریباً کم و بیش تمام اکابر محدثین نے اپنی کتب حدیث میں نقل کیا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حسینا وضمہ الیہ وجعل یشمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو بوسہ دیا، آپ کو گلے لگا لیا اور آپ کو سونگنا شروع کیا، اور خود حضرت ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ مبارک کا دروازہ بند کر لیا اور فرمایا کہ اے ام سلمہ کسی کو اندر مت آنے دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے اور اندر تشریف لے جانے کے بعد دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسین علیہ السلام بھاگتے ہوئے آئے اور ارادہ کیا کہ دروازہ کھول کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو روک دیا۔ اب آپ رونے لگے تو اب آپ کے سامنے دو حکم تھے، ایک حکم یہ تھا کہ کسی کو اندر مت آنے دینا، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ کبھی حسین کو رونے مت دینا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھول دیا، حضرت امام حسین بھاگتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں چومنے لگے، بوسہ لینے لگے، محبت کا اظہار فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا لقد دخل علی البیت ملک، فرمایا کہ آج میری خدمت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے، لم يدخل علی قبلہا، اور اس سے پہلے وہ میرے پاس کبھی نہیں آیا، اور اس فرشتے نے مجھے بتایا ہے کہ ان ابنک ھذا حسین مقتول، آپ کے اس بیٹے حضرت حسین بن علی کو شہید کر دیا جائے گا، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس علاقے کی مٹی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھے اس مقام کی سرخ مٹی میری خدمت میں پیش کر دی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت یعلا عامری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى طعام دعوا له، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کھانے کی دعوت میں تشریف لے گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم رستے میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ حسین مع غلمان یلعب، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کہیں کھیل رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، فاراد رسول اللہ ان یاخذہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ تو حدیث میں لکھا ہے فَاتَّفِقَ الصَّبِيُّ يَفِرُّ هَا هُنَا مَرَّةً وَهَا هُنَا مَرَّةً، تو حضرت حسین کبھی یہاں بھاگنے لگے اور کبھی یہاں بھاگنے لگے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے پیچھے ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ہنساتے رہے،
ان سے محبت کا اظہار کرتے رہے، یہاں تک کہ امام حسین کو پکڑ لیا اور اپنا ایک دست مبارک ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور ایک آپ کی گردن پر رکھا، آپ کو بوسہ دیا، چوما، اور پھر وہ شہرۂ آفاق حدیث ارشاد فرمائی جو ہر شخص کی زبان پر ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور بڑی قابل توجہ حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت تطہیر میرے گھر میں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَجْلَسَهُمَا فِي حِجْرِهِ حضرت حسن و حسین کو اپنی گود میں بٹھا دیا۔ بابا سے بلند کہیں سبحان اللہ۔ وَجَلَسَ عَلِيٌّ عَلَى يَمِينِهِ حضرت علی حضور کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ وَجَلَسَتْ فَاطِمَةُ عَلَى يَسَارِهِ اور سیدہ کائنات حضور علیہ السلام کے بائیں جانب بیٹھ گئیں، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اپنی چادر ان تمام نفوس قدسیہ پر ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہل بیتی، اے رب کریم یہ میرے اہل بیت ہیں، اذہب عنہم الرجس ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے، وطہرہم تطہیرا اور ان مقدس نفوس کو ہر چیز سے پاک کر کے اس طرح پاکیزہ کر دے کہ کبھی کوئی ناپاکی ان کے قریب بھی نہ آ سکے۔ اسی لیے اس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ جب ہم کربلا کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ عراق سے تقریباً 150 خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف لکھے گئے، اور بتایا گیا کہ تقریباً 1,00,000 افراد آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ بات توجہ سے سنیے گا کہ خلافت راشدہ کا دور جب مکمل ہوتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بشارت عطا فرمائی تھی کہ سن 40 ہجری میں خلافت راشدہ کا دور مکمل ہو جائے گا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ کے دور خلافت پر وہ دور مکمل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ملوکیت کا ایک عہد شروع ہوتا ہے، جب حق اور باطل میں التباس پیدا ہو جائے۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، لیکن کبھی کبھی حق اور باطل میں التباس پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں شہداء اپنے خون کی لکیر سے حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس عہد میں یزید کے خلاف کھڑے ہو کر آپ نے کلمہ حق سر بلند کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت راشدہ کا دور الحق ہے، اور یہی اسلام کا وہ رول ماڈل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو تقریباً 150 خطوط آپ علیہ السلام کو لکھے گئے۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، 18,000 افراد نے بیعت کر لی، اور خط لکھ دیا کہ آپ علیہ السلام تشریف لے آئیں۔ لیکن جب حضرت امام مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، اور ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کا سر قلم کر کے نعوذ باللہ عمارت سے آپ کے جسم مبارک کو بھی نیچے گرا دیا، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کو رستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، تو آپ نے فرمایا کہ اے مسلم بن عقیل، اب آپ کی شہادت کے بعد زندگی میں جینے کی کوئی تمنا باقی نہیں رہی، اب زندگی کا مزہ ختم ہو گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے آپ تشریف لے گئے ہیں، تو جو دعا آپ نے حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر کی ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ وہ آپ کے پورے مشن کو دعا ڈسکرائب کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان تک کیوں تشریف لے گئے۔
دیکھیے حضور نے فرمایا تھا کہ من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی مدینہ طیبہ میں مر سکتا ہو، اگر کسی کے پاس یہ استطاعت ہے کہ اس کی جان نکلے تو وہ مدینہ طیبہ میں ہو، تو فرمایا اسے مدینے میں ہی مرنا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنِّي أَشْفَعُ مَن يَمُوتُ بِهَا، جو مدینہ طیبہ میں مرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے ہجرت فرما رہے ہیں، مدینہ منورہ سے باہر نکل رہے ہیں، آخری بار روضہ اقدس پر سلام پیش کیا، اور جب آخری بار سلام پیش کیا تو دعا کیا فرما رہے ہیں؟ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، ثم وقف بین جدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو گئے، یناجی ربہ قائلا، اور اپنے رب سے دعا کرنے لگے۔ رخ حضور کے روضہ اقدس کی طرف ہے اور دعا پروردگار عالم سے فرما رہے ہیں، اللہم ھذا قبر نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ یہ تیرے نبی محمد الرسول اللہ کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَا ابن بنت نبیک، اور اے رب کریم میں تیرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، وَقَدْ حَضَرَنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَلِمْتُ، اور اے پروردگار جو امر میرے سامنے درپیش ہے تو اس سے بخوبی جانتا ہے۔ اور وہ امر کیا ہے؟ وہ امر یہ ہے کہ جب اہل عراق نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے ہیں تو آپ علیہ السلام پر شرعاً یہ لازم ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام جب خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جب ریاست اور مذہب میں تفریق کی جا رہی ہے، تو اس وقت آپ میدان عمل میں نکلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حقانیت کو ثابت فرمائیں۔ تو فرمایا اللہم انی احب المعروف و انکر المنکر، یہ ہے ان کا مشن کہ اے رب کریم اس گھر سے نکلنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں اور برائی سے روک دوں۔ اب یہاں لمحے بھر کے لیے رک جائیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے علی المرتضیٰ کو روانہ کیا تو فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح حضرت علی المرتضیٰ کو علم عطا فرمایا تو فرمایا اے علی، حملہ کرنے سے قبل ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر تمہاری دعوت سے کوئی ایک شخص بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ سرخ اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقصد حکومت کا حصول نہیں ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ احب المعروف و انکر المنکر، میں نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہوں، برائی سے روکنا چاہتا ہوں۔ اب حدیث شریف میں ہے کہ من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو زبان سے روکے، ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں تو پھر اپنی زبان سے منع کرے، ورنہ کم از کم اپنے دل میں ضرور برا جانے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام سے کیا امید ہے کہ کیا امام عالی مقام صرف دل میں برا جانیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے اسے دل سے بھی برا جانا، اپنی زبان سے اس منکر کو روکا، اور پھر جب زبان سے لوگ نہ رکے تو آپ نے اپنی تلوار سے جہاد کیا اور اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو فرمایا کہ میں نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہوں، برائی سے روکنا چاہتا ہوں، وَأَنَا أَسْأَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اے رب کریم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بحق القبر، اس صاحب قبر محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ امام حسین فرما رہے ہیں. اگر یہ امام حسین فرما رہے ہیں تو یہ غلط تو نہیں ہو سکتا. تو ہم غلط ہو سکتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام غلط نہیں ہوں گے. تو دعا فرما رہے ہیں کہ اے رب کریم، میں اس صاحب قبر کی برکت سے، بحق القبر ومن فیہ، فرماتے اس قبر کی برکت سے اور جو ذات اقدس اس قبر انور میں تشریف فرما ہے، میں ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اے رب کریم، میں نے جو کچھ اختیار کیا ہے، ما ہوا لک ردن ولرسولک رضا، اے رب کریم وہ تیری رضا بن جائے، محمد الرسول اللہ کی رضا بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امام حسین علیہ السلام کا مشن ہے. دیکھیے خلافت ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ جس میں خلیفہ وقت ایز اے وائسیجرنٹ ٹو آلمائٹی گاڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ کی حیثیت سے زمین پر اپنی خدمت سر انجام دیتا ہے. نمبر 2، ہی ہیز ٹو ورک ایز اے سکسیسر ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے خدمت سر انجام دینی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس ریاست کے عوام کا نمائندہ ہوتا ہے. تو اصل جو حکم ہے وہ خلافت راشدہ میں بندے کا نہیں بلکہ احکم الحاکمین پروردگار عالم کا ہوتا ہے. اسی لیے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان مثلی لا یبایع سرا، فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ پر تنہائی میں چھپ کر، فرمایا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک پالیسی کو سیٹ کرتا ہے. فرمایا لا اری الحیات مع الظالمین الا جرما، فرمایا کہ میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو جرم خیال کرتا ہوں. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ پاسبل تھا کہ وہ یزید سے حجاز کی گورنرشپ قبول کر لیتے اور یزید ان کو اپنے گورنر کی حیثیت سے سر آنکھوں پر ضرور بٹھاتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ مثال قائم کر دی ہے کہ اگر حسین ہیں تو وہ کبھی باطل کے نظام میں ایک جز کی حیثیت سے کمپرومائز کرتے ہوئے کبھی باطل کے نظام کو جواز فراہم نہیں کر سکتے. جب امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے کوچ فرما گئے تو رستے میں گاؤں دیہات اور علاقوں سے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے. ان کا گمان یہ تھا کہ اب تو خلافت کا دور ہوگا، ہمارے لیے حکومت ہوگی. بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے. لیکن جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام لوگوں سے فرمایا کہ اب میرے ساتھ یہاں سے صرف وہی شخص ساتھ چلے جو اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر کے جام شہادت پینا چاہتا ہے. اب آپ کے ساتھ قافلہ سکڑتا چلا جا رہا ہے. لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اعتکاف کر لیا ہے، قافلہ سکڑتا جا رہا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو نظر آ رہا ہے کہ اب آپ کے ساتھ زیادہ افراد نہیں ہیں. کبھی فرق کیفیت کا ہوتا ہے، کبھی کمیت کا ہوتا ہے. کمیت کا فرق یہ ہے کہ دشمن 1000 ہے، بدر میں دوسری طرف 313 ہیں. کیفیت کا فرق یہ ہے کہ سامان حرب اور ویپن جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ جنگی آلات کے اعتبار سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، اور آپ کے پاس جو جنگی آلات ہیں وہ بہت کم ہیں. یہاں کیفیت اور فرق کا کوئی موازنہ نہیں، لیکن اس کے باوجود امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آخر آپ واپس کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ انی رأیت الرؤیا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے محمد الرسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے. سبحان اللہ.
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مر رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا۔ تو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے۔ وَأُمِرْتُ فِيهَا بِأَمْرٍ أَنَا مَاضٍ لَهُ، فرمایا کہ حضور نے مجھے ایک بات کا حکم دیا ہے اور مجھے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو قیامت تک آنے والے ہر دور میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا کہ اگر کبھی حق اور باطل کا معرکہ ہو تو پھر رخصت کا رستہ اختیار کیا جائے، عزیمت کا رستہ اختیار نہ کیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عزیمت کا رستہ اختیار کر کے قیامت تک فنا اور بقا کا مفہوم سمجھا دیا ہے۔ آپ نے شکست اور فتح کا مفہوم تبدیل کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین وہ ہیں جن کی رگوں میں خون علی ہے، جن کی رگوں میں خون علی ہے، لعاب رسول ہے اور شیر بطول ہے۔ انہوں نے قیامت تک کے لیے ایک مثال اور نظیر قائم کی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ حق اور باطل کا معرکہ درپیش ہو، کیفیت اور کمیت کا فرق ہو، شہید یقینی ہو جانا ہو، تو تم رخصت کو نہیں عزیمت کو اختیار کرنا۔ کیوں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی حیات ابدی کا شعور عطا نہیں کیا گیا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندگی مادی نفع اور نقصان کے پیمانے سے بڑھ کر ہے۔ ایک صاحب ایمان کے نزدیک جو زندگی کا فلسفہ ہے وہ مادی نفع اور نقصان کے اندر زندگی کے پروفٹ اینڈ لاس کو نہیں تولتا، بلکہ ایک صاحب ایمان کے پیش نظر جو مقصد حیات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضامندی ہوا کرتی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ کبھی اللہ کی رضا کے لیے زندہ رہنا زندگی ہوتا ہے اور کبھی اللہ کے نام پر جان دے دینا زندگی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں جن عظیم المرتبت شخصیات نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ان میں ایک آپ کے بھائی حضرت عباس بن علی بھی ہیں۔ حضرت عباس بن علی کو عباس علمدار بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کا جھنڈا تھاما ہوا ہے۔ عباس بن علی حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، والدہ کا نام ام البنین ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیاس کی شدت نے ستایا اور آپ نے بچوں کو، علی اصغر کو، ان ننھے منھے شیر خوار بچوں کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لے کر آپ فرات کے کنارے پہنچے، اور آپ نے جب فرات کے کنارے پہنچ کر عمرو بن حجاج سے کہا کہ ہم نے تمہیں پانی پینے دیا تھا تو آج ہمیں پانی پینے دو، ہم پانی بھر کر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ فشرب ہنیئا، اس نے کہا کہ اے عباس بن علی تم جی بھر کر جتنا چاہو پانی پی لو۔ اب دیکھیے وفا کیا ہے، کیا عباس بن علی خود پیاسے نہیں ہوں گے؟ جب کئی دنوں سے پانی میسر نہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، کرب و الم ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، تو کہا کہ فشرب ہنیئا، آپ اس پانی کو پی سکتے ہیں۔ تو عباس بن علی نے فرمایا قال لا واللہ لا اشرب منہ قطرة وحسین عطشان،
اللہ کی قسم میں فرات سے ایک قطرہ بھی نہیں پیوں گا جب تک حسین پیاسے رہیں گے، پانی کا ایک قطرہ عباس بن علی کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آپ نے بہت مشقت کے ساتھ وہ پانی بھرا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صرف حضرت ابو طالب کی اولاد امجاد میں سے جو لوگ کربلا میں شہید ہوئے، ویسے تو یہ 72 نفوس ہیں، لیکن اگر آپ کل شہدائے کربلا میں سے خصوصی طور پر اہل بیت کے نام مبارک دیکھیں تو حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے حضرت امام حسین بن علی، حضرت عباس بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت ابو بکر بن علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 خلفاء کے ناموں پر نام رکھے گئے، کتنی قربت اور محبت ہوگی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے خانوادے کی وفا پر بھی قربان جائیں کہ امام حسین علیہ السلام تو سیدہ کائنات کے صاحبزادے ہیں، یہ جو دیگر شہزادے ہیں یہ دیگر آپ کی ازواج سے ہیں، اور ان کی وفا دیکھیں کہ ان تمام بھائیوں میں سے کوئی ایک پیچھے نہیں ہٹا اور سب نے امام عالی مقام کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا ہے۔ اور میدان کربلا میں حضرت عباس بن علی وہ شخصیت ہیں جو حضرت امام حسین کے گارڈ تھے، اور جب تک حضرت عباس بن علی کو شہید نہیں کیا گیا کوئی امام حسین تک پہنچ نہیں سکا۔ جب تیروں کی بارش ہوئی اور عباس بن علی شہید ہو گئے تو اس وقت پھر نعوذ باللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے۔ تو حضرت علی کی اولاد میں سے یہ تمام بھائی اپنی جانب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی کی اولاد امجاد میں سے حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت بشر بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت قاسم بن حسن، حضرت عمر بن حسن، سارے بھائی ہیں۔ تمام بھائیوں نے امام حسین سے وفا کرتے ہوئے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور امام حسین کے اپنے بچوں میں سے ایک شیر خوار بچہ ہے علی اصغر بن حسین۔ جب پیاس کی شدت سے حضرت علی اصغر رونے لگے تو جب امام حسین علیہ السلام نے پانی آپ کے حلق میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ظالم نے تیر مارا جو آپ کے مبارک حلق سے پار ہو گیا۔ یہ بظاہر آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جو قرآن کی آیات تلاوت کی گئیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف اور حزن، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی پوری زندگی کو گورن کرتی ہیں۔ آپ بتدریج اپنے سامنے پورے اہل بیت کو قربان ہوتا دیکھ رہے ہوں، آپ کے اصحاب قربان ہو رہے ہوں، اور پھر بالآخر آپ کو یقین ہے کیونکہ بشارت محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پایہ استقامت میں کہیں لرزہ پیدا نہیں ہو رہا۔ اور جیسے جیسے شہادتیں بڑھ رہی ہیں امام حسین علیہ السلام کی استقامت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور قربان جائیں کہ جب سب کچھ اللہ کے رستے میں لٹا دیا تو کیا کہتے ہیں کہ اے رب کریم تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکا۔ اے رب کریم تو نے مجھے آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن جیسے تیری شان کا حق ہے میں صبر نہیں کر سکا۔ یہ جملہ اس مقام و مرتبے پر امام حسین ہی فرما سکتے ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے اس مرتبے کو پہنچنا، یہ اسی خانوادے کا ہی طرہ امتیاز ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں سے حضرت عون بن عبداللہ، حضرت محمد بن عبداللہ، حضرت عقیل بن ابی طالب کی اولاد میں سے حضرت مسلم بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ اکبر بن عقیل، جعفر بن عقیل، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عون بن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، جعفر بن محمد بن عقیل،
احمد بن محمد بن عقیل اور حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بن مسلم بن عقیل، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی معیت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند ایک احادیث بیان کر کے اپنی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی، آپ کے کل خانوادے کا اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ تمام عالم اسلام ہی نہیں بلکہ قیامت تک جب کبھی معرکہ حق و باطل ہوگا، انسانیت کسی بھی دور میں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، جب کبھی یہ کیفیت ہوگی تو اگر کہیں سے انسپریشن لوگ اخذ کریں گے تو وہ مارکہ کربلا ہوگا، کہ جہاں بچے بھی ہیں، جہاں عورتیں بھی ہیں، جہاں مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بھوک اور پیاس ہے، زخم ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے تمام تر مال و اسباب کو احقاق حق کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا سجدے کی حالت میں حبیب بن مظاہر نے جب اعلان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے حسین بن علی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز ظہر کا وقت ہے، تو کہا کہ نماز کا وقت ہے، جنگ بندی کی جائے، تو کسی نے کہا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جنگ کو نہیں روک سکتے، تمہاری بات نامنظور ہے۔ تو حبیب بن مظاہر نے کہا کہ اے بدبختوں، تمہاری بات منظور ہے اور حضرت امام حسین کی بات جو نماز کے لیے ہے نعوذ باللہ وہ نامنظور ہے، اور آپ لڑتے لڑتے اس وقت شہید ہو گئے کہ امام عالی مقام اپنے وقت کو بتا سکیں، اپنے وقت کو گزار سکیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ کلمہ توحید پڑھتے ہیں، کلمہ رسالت پڑھتے ہیں، اس میں دو حصے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ یہ کلمہ رسالت ہے۔ جب کلمہ توحید اور کلمہ رسالت ملتا ہے تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آپ پوری زندگی اللہ اللہ کرتے رہیں، آپ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک لا الہ کہہ کر تمام معبودان باطلہ کی نفی نہ کر دی جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا پیغام یہی ہے کہ آپ نے لا الہ کہہ کر تمام معبودان باطلہ کی نفی کی ہے، آپ نے لا الہ کہہ کر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کبھی حق اور باطل میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے یہ بتایا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام درست ہے اور اس کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ غلط ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کو ان احادیث پر مکمل کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جنازے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدمین شریفین سے مٹی کو اپنی چادر سے جھاڑ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کیا، عمر میں بڑے ہیں، لیکن حضرت حسین کی مٹی جو قدمین شریفین پر ہے وہ اپنی چادر سے جھاڑتے ہیں۔ فرمایا لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ روئے زمین پر اس وقت امام حسین سے افضل و برتر کوئی وجود نہیں ہے۔ میں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اور حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میری دنیا میں خوشبو ہیں، جو ان سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام حسین حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو 5 برس کے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا
اور اپنے قدمین شریفین کی پشت پر انہیں کھڑا کر لیا اور فرمایا، اور انہیں اپنے جسم پر چڑھایا اور فرمایا ننھے منھے بچے آگے چڑھو۔ تو یہ حضور کی سنت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سے اپنے جسم مبارک پر چڑھایا۔ اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، حضرت حنش کنانی فرماتے ہیں کہ سمعت ابا ذر، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ، اور آپ نے کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑا ہوا تھا۔ اسے ملتزم کہتے ہیں۔ اسے ملتزم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کائنات میں وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے انبیاء نے اور محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام اپنے مبارک سینے کو لگایا ہے، اپنے مبارک گالوں کو لگایا ہے، اس جگہ کو بوسہ دیا ہے، اسے ملتزم کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر نے کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ لیا اور فرمایا من عرفنی فانا من قد عرفنی، فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، ومن انکرنی فانا ابو ذر، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے چاہیے کہ وہ جان لے کہ میں ابو ذر غفاری ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرے اہل بیت کی تمہارے درمیان مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح سے ہے، من رکبہا نجا، جو میرے اہل بیت کی اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، ومن تخلف عنہا ہلکا، اور جو اہل بیت سے پیچھے ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ اس دور جدید میں اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں، اہل بیت کی محبت سکھائیں، صحابہ کرام کی محبت سکھائیں، تاکہ جب وہ اپنے آئیڈیل سیٹ کریں تو ان کے پیش نظر یہ جلیل القدر شخصیات ہوں جن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے کردار کی آرائش و زیبائش کر سکتے ہیں۔ اور یہ محبت کیسی چیز ہے کہ امام راضی ایک اور حدیث روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، خبردار جو اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید لکھا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث پر، اس پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین جن کا نام علی بن حسین ہے لیکن لقب زین العابدین ہے، حضور علیہ السلام کے سامنے سے ایک مرتبہ امام حسین گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی نسل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی شان یہ ہوگی کہ قیامت کے دن جب اولین تا آخرین عبادت گزاروں کو جمع کیا جائے گا تو تمام عبادت گزار اس کی عبادت پر رشک کریں گے اور وہ عبادت گزاروں کی زینت ہوگا۔ حضرت علی بن حسین آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جو ہم سے دنیا کی غرض کے لیے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جو ہم سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت آخرت میں عطا فرمائے گا۔ ہم وقتاً فوقتاً یہاں مختلف محافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، پروگرامز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب ہمارا اوپر کا ہال مکمل ہوتا ہے تو ارادہ یہ ہے کہ ہم ہر ہفتہ انشاءاللہ تعالی کسی ایک دن
باقاعدہ جمعۃ المبارک کو یا شب جمعہ کو کسی محفل کا اہتمام کریں گے جس میں درود و سلام کی محفل ہوگی، درس ہوگا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ اس نشست میں آتے رہیں، کیونکہ جب آپ ان نشستوں میں آتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ایسا کچھ سیکھنے کو ملے گا جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء کا ذکر ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس تذکرے کی بدولت پروردگار عالم ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔